اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 کے باہر موجود پاکستان تحریک انصاف کا بھوک ہڑتالی کیمپ آج 5ویں روز بھی جاری ہے۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رہائی اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر قید ہیں ان کی رہائی کے لیے پارلیمنٹرین اس وقت بھی پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا بھوک ہڑتالی کیمپ اس وقت بھی جاری ہے۔ میرے ساتھ رکن پارلیمنٹ سہیل سلطان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا جو آپ کا میسج ہے، جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں اس بھوک ہڑتالی کیمپ سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکچولی معنوں میں جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ہم نے یہاں سے شروع کی ہے بھوک ہڑتالی کیمپ ہم نے، کیونکہ ہمیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، پنجاب میں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ پنجاب میں ہمارے کارکنان، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو جیل میں وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی۔ خان صاحب کی جتنی بھی کیسز ہیں ان میں ان کی ضمانت بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نئے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے۔ تو یہ بھوک ہڑتالی کیمپ ہم نے سمبالک اس لیے یہاں سے شروع کیا ہے کہ یہ آج یہاں پہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہم یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ڈی چوک میں، اس کے بعد پھر جا رہے ہیں پوری پاکستان میں یہ کیمپس لگیں گے۔ پوری پاکستان کے بعد دیکھیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا جب ہم کسی بھی این او سی کو نہیں مانیں گے، سارے جلسے جو ہے وہ NOC کی بغیر بھی کریں گے، اور ایک ہڑتالی کیمپ ختم کر کے ایک وقت آئے گا پھر ہم سارے پاکستان میں ایک پیسفل پروٹیسٹ شروع کریں گے جو نہ ختم ہونے والا پروٹیسٹ ہوگا۔ مروت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پرمیشن دی جائے، نہ مجھے NOC کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی سے پرمیشن کی ضرورت ہوگی، میں باہر نکلوں گا خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ آپ بحیثیت رکن پارلیمنٹ یا جو آپ کے دیگر پارلیمنٹرین ہیں ان کو پرمیشن کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، یہ تو خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ اگر یہ بات لیڈران جو ہے وہ خان صاحب تک پہنچائیں گے، خان صاحب اگر اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے NOC کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جماعت اسلامی بھی ایک پارٹی ہے، نہ ان کا ایوان میں کوئی ہے، نہ اتنا عوام میں مقبول بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان تحریک انصاف۔ وہ اسلام آباد آتے ہیں، وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ان سے حکومتی مذاکرات بھی ہوتے ہیں، تو پھر تحریک انصاف کے ورکر چاہتے ہیں کہ باہر نکلے، جو قیادت ہے وہ کیوں نہیں چاہتے؟ اصل میں یہ ایک پلانٹڈ پروٹیسٹ ہے، یہ ایک پلانٹڈ پروٹیسٹ ہے اس لیے کہ انہوں نے کہا گیا کہ آپ آئے تاکہ تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہو وہ تھوڑا سا کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، اور وہ ایک ایسے مسئلے کو وہ لا رہے کہ پیٹرول کی قیمت ہے یا بجلی کی قیمت ہے، وہ ایک ایسی اس طرح کی ایشوز ان کے سامنے رکھے گئے تاکہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ کمزور ہو۔ ان کے ساتھ حکومت ملی ہوئی ہے، وہ حکومت کی ایما پہ وہ سب کچھ کرے، اس لیے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج سے مذاکرات کرنی چاہیے، فوج سے مذاکرات کے لیے حامی بڑھ لی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوج سے مذاکرات ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس ملک میں خان صاحب کی 3 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ ہے مینڈیٹ کی واپسی۔ مینڈیٹ کی واپسی میں ہماری سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ POM 47 ہے۔ POM 47 کے متعلق ہمارے کیسز چل رہے ہیں کورٹس میں، تو اگر کورٹس ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اگر کوئی دوسری قوت آتی ہے ہمارے راہ میں پھر رکاوٹ ڈالتی ہے، تو ان سے مذاکرات اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ کرنی چاہیے تو کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں ان میں کوئی دورائے نہیں ہے اگر خان صاحب نے یہ کہا ہے تو۔ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو مذاکرات ہوں گے اس کے بعد جو آپ کے مطالبات ہیں وہ تسلیم ہو جائیں گے، جو اسیران ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں اگر یہ مجھے ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ کا تو پتہ نہیں ہے خان صاحب کا، اگر خان صاحب نے یہ کہا ہے تو میں اس کو پھر انڈوز کرتا ہوں، ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ بہت شکریہ سہیل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا جو پروٹیسٹ ہے وہ پری پلینڈ ہے، اور یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرینز کا بھوک ہڑتالی کیمپ جاری ہے، یہ اسیران کی رہائی اور بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے ہے، اور جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، بانی چیئرمین رہا نہیں ہوتے، ان کا جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے وہ یہاں پر جاری رہے گا۔ یہ ان کا لے لے سوال، آپ لے لیں۔ آپ آپ کریں، آپ دیں میڈم بات کریں۔ عمران خان سے بھی اڈیالہ جیل میں جو صحافی ملے، عمران خان نے اس دھرنے کی حمایت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے لیڈرز کو، قیادت کو یہ کہیں گے کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں۔ تو آپ کی اس حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ آپ اس دھرنے میں جائیں گے، جماعت اسلامی کے اس دھرنے میں کا پارٹ بنیں گے؟ کیا آپ نے فیصلہ کیا؟ دیکھیں، we respect their right to protest, simple. الائنس کے حوالے سے That's it. آپ کی جو طلب ہے بجلی کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے کیپیسٹی پہ ان صارفین پر منتقل ہو رہی ہے کہ جو بیچارے آلریڈی بجلی بالکل درست کیا ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تنقید کریں گے حکومت میں آ کر اس کے مسئلے کے حل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے؟ کیونکہ سابقہ حکومت بھی آپ کو حل بھی بتا دیا تھا۔
میرے اس میں دس بتا دیتے ہیں. جی دیکھیں جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے وہ ایک بڑی اچھی کاز کے لیے نکلے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے بانی چیئرمین اور ہماری پوری پارٹی ان کے اس احتجاج کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن ساتھ میں ایک دوسرا سوال بھی ہوتا ہے کہ آیا اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کون سی ہے؟ سب سے پاپولر سیاسی جماعت کون سی ہے؟ وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اگر جماعت اسلامی کو ایک پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں نکلنا چاہتے. ہمارے عوام، ہماری تو جڑیں عوام میں ہیں. ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، ان کو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. Detention orders, sir. تو یہ تو بنیادی طور پہ عوام کے جو عوام پہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے لیے ہم پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں. ہمیں اجازت نہیں ملتی، ہم پہ ہر قسم کے مقدمات دائر کر دیے جاتے ہیں. تو یہ سب قوم دیکھ رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کے سوال کے جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ ترنول کی جگہ پہ افغانستان کا جھنڈا جو ہے وہ قابل قبول کر لیتے ہیں، پر پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ ان لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. حالات یہ ہیں، ہم آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی معلوم. دوسری اہم بات جو آپ نے کہا ہے جی کہ آپ حل اس کا ہم نے شروع کر دیا تھا، اس کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن کے لیے. اس کو کہتے ہیں CTBCM، کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ، جس کے ذریعے جو آپ کے بجلی کے خریدنے والے ہیں اس وقت صرف سرکار ہے، گورنمنٹ آف پاکستان، یعنی کہ CPPAG. اس کو ہم لوگ زیادہ کریں اور اس کے بجلی کی پیداوار پیدا کرنے والی IPPs ہیں وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کر کے بجلی آپ کے نکالیں. کیپیسٹی پیمنٹ آپ کی کم ہوگی اور آپ آگے چل سکیں گے. بہت شکریہ جی، تھینک یو. Thank you. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شبلی صاحب ادھر ہیں. نہیں آپ ادھر بیٹھے مانا تبدل تقریر میں. السلام علیکم. السلام علیکم. شیرازی صاحب کوشچن پہلے تو سوچ لو پھر دس دیں، ہوڑی دستے ہو پھر. کیا بات ہے. خان صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. شرائی صاحب سوری، باقی سارے ساتھی بھی آ گئے ماشاء اللہ. نیچے ہیں کہ اس میں آدمی دھنس جاتا ہے. آج شرائی صاحب کو کیمرہ بھی اللہ خیر ہی کرے.